الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید صدق اللہ العظیم وصدق نبیہ الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والذاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ عزیز سامعین، زبان کی حفاظت اور اس کی تباہ کاریاں، اس ٹاپک کے اوپر ہمارے 2 بیان پہلے ہو چکے ہیں۔ اسی سلسلے کا آج تیسرا اور آخری مرحلہ حفاظت زبان کے اوپر 10 فوائد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث اور سنت کی روشنی میں۔ سب سے پہلا فائدہ، صحیح ترمذی کی حدیث، نبی علیہ السلام فرما رہے من سمتا نجا، جس شخص نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات پائی۔ یعنی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مجلس لگی ہوئی ہے، جب تک آپ خاموش رہتے ہیں آپ کی عزت و توقیر لوگوں کے ذہنوں میں ہوتی ہے، اور وہ اس وہم میں ہوتے ہیں کہ نہ جانے یہ شخصیت کتنی علمی ہے، اس کی حیثیت کیسی ہے، لیکن جیسے ہی آپ گفتگو کرتے ہیں تو بسا اوقات ہماری گفتگو جو ہے ہمیں رسوا کروا دیتی ہے۔ تو پہلا فائدہ یہ ہے کہ آپ خاموش رہیں گے تو نجات میں رہیں گے۔ دوسرا فائدہ، صحیح بخاری کی حدیث، نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، کہ جو بندہ زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کرے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔ دوسرا فائدہ کہ ہمیں زبان کی حفاظت کی وجہ سے جنت کی بشارت مل رہی ہے۔ تیسرا فائدہ، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث، کہ نبی علیہ السلام سے سوال کیا گیا ای المسلم افضل، کون سا مسلمان افضل ہے، بہتر ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، بہترین مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہتا ہے۔ یعنی کہ جس کی زبان سے کسی کی عزت و آبرو جو ہے، کسی کی عزت خاک میں نہیں ملائی جاتی، اسے رسوا نہیں کیا جاتا، زبان کے تیر کسی کے دل پہ نہیں چلائے جاتے، اور ہاتھ کے ذریعے کسی کو تکلیف نہیں دی جاتی، فرمایا وہ مسلمان سب سے بہترین ہے۔ تو تیسرا فائدہ یہ ہے کہ جو بندہ اپنی زبان کی حفاظت کر لیتا ہے وہ بہترین مسلمانوں کی فہرست میں اپنے آپ کو شامل کروا سکتا ہے۔ چوتھا فائدہ، فرمایا اس کے ذریعے ایمان کی درستگی ہوتی ہے۔ یہ مسند احمد کی صحیح حدیث، شیخ البانی نے اسے صحیح کہا ہے، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا فرمان لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ، اس وقت تک بندے کا ایمان مکمل اور سیدھا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا دل سیدھا نہ ہو۔ ولا یستقیم قلبہ، اور کسی بھی انسان کا دل اس وقت تک سیدھا نہیں ہو سکتا حتی یستقیم لسانہ، یہاں تک کہ اس کی زبان سیدھی ہو۔ ولا يدخل رجل الجنۃ، اس وقت تک بندہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہیں ہوتا۔ تو گویا کہ اس حدیث مبارکہ میں بتایا جا رہا ہے کہ جب انسان کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی زبان اور اس کا دل سیدھے ہیں۔ جب اس کی زبان اور دل سیدھے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان سیدھا ہے، اب اس کو ایمان کے اس درجے پہ فائز ہے جو اسے جنت تک پہنچا سکتا ہے۔ پانچواں فائدہ، فرمایا کہ زبان کی وجہ سے انسانی سارے کے سارے اعضاء بھی درست رہتے ہیں۔ جامع ترمذی کی صحیح حدیث، ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا اصبح ابن آدم، جب ابن آدم یعنی کہ انسان جب صبح کرتا ہے فإن الاعضاء كلها تكفر، سارے کے سارے اعضاء جو ہیں اس زبان کے سامنے جھکتے ہیں، اس کے سامنے عارضی کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں اتق اللہ فینا، ہمارے معاملے میں رب سے ڈرتی رہنا، فإنما نحن بک، کیونکہ ہم سب کا معاملہ تمہارے ساتھ مربوط ہے، جڑا ہوا ہے، فإن استقمت استقمنا، اگر اے زبان تو سیدھی رہی ہم بھی سارے سیدھے رہیں گے، ان اعوججت اعوججنا، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی سارے کے سارے ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ یعنی دیکھیں نا، اس کا مطلب یہ ہے حدیث مبارکہ کا کہ جب انسان
کسی کو گالی دیتا ہے، اب گالی زبان نے دی ہے، اس گالی گلوچ کی وجہ سے جھگڑا ہوتا ہے، اور جھگڑے کی صورت میں زد و کوب ہوتی ہیں، تھپڑ لگتے ہیں، یا کوئی انسان اس طیش میں آ کے گولی چلا دیتا ہے تو دوسرے اعضاء کو نقصان پہنچتا ہے، انسان اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اب غلطی کس کی تھی؟ صرف اور صرف زبان کی۔ جامع ترمذی کی یہ حدیث مبارکہ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر زبان سیدھی رہتی ہے، جیسا کہ سارے اعضاء صبح ہوتے ہی اس زبان کے سامنے ایسے ہاتھ باندھتے ہیں کہ خدا را اللہ سے ڈرتی رہنا اور اس کا صحیح استعمال کرنا، سوچ کے بولنا، تول کے بولنا، کیونکہ تمہاری غلطی ہونی ہے اور تکلیف سارے اعضاء کو برداشت کرنی پڑے گی۔ اگر تو سیدھی رہے گی، تیرا جو ہے نہج، تیری زبان کے اوپر الفاظ کا چناؤ درست رہے گا، ہم سب صحیح رہیں گے، ہم سب سلامت رہیں گے۔ اور اگر تمہارا جو ہے الفاظ کا چناؤ غلط ہوا، تمہاری غلطی کی وجہ ہم سب کو بھگتنی پڑے گی۔ چھٹا فائدہ کہ اس زبان کی وجہ سے انسان اللہ کی ناراضگی سے بچ سکتا ہے۔ جو لوگ زبان کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر ناراض نہیں ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ان العبد، انسان بندہ جب کلام کرتا ہے تو اگر اس کلام کے اندر رب کی رضا شامل ہو، کلام ایسی ہو جس پہ اللہ کا قرآن جاری ہے، جس پہ اللہ کا ذکر جاری ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درود و سلام جاری ہے، جس کی زبان کے اوپر حق جاری ہے، جس کی زبان پہ سچ جاری ہے، اور میں ایسے کلام کی وجہ سے، ایسی زبان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کے اوپر راضی ہو جاتا ہے۔ اور جس زبان کے اوپر شرک آ جاتا ہے، جس زبان کے اوپر بدعت آ جاتی ہے، جس زبان کے اوپر جو ہے کفر آ جاتا ہے، ناشکری آ جاتی ہے، اول بول بےہودہ کلمات گالن گلوچ آ جاتے ہیں، اس زبان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے اوپر، اس شخص کے اوپر ناراض ہو جاتے ہیں۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث مبارکہ کیا بتا رہی ہے کہ گویا کہ زبان کی وجہ سے انسان پہ اللہ راضی ہوتے ہیں، اور اسی زبان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے اوپر ناراض ہوتے ہیں۔ ساتواں فائدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس زبان کی وجہ سے آخرت کے دن بندے کے ایمان کو مکمل کر دیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیسکت۔ فرمایا کہ جس بندے کا اللہ کے اوپر توکل اور بھروسہ ہے، وہ یا تو اچھی بات کرے گا یا خاموش رہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زبان کی وجہ سے انسان کے توکل کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس انسان کے اندر توکل کتنا ہے۔ یعنی کہ جو بندہ بےہودہ کلام کری جا رہا ہے، فضول کلام کری جا رہا ہے، لا یعنی گفتگو اس کی زبان کے اوپر ہے، سوچتا نہیں، سمجھتا نہیں، بس باتیں اس کی زبان کے اوپر جو ہیں وہ جاری و ساری رہتی ہیں، چاہے اس زبان کی وجہ سے، اس کلام کی وجہ سے لوگوں کی دل آزاری کی جائے، انہیں رسوا کیا جائے، انہیں بھری مجلس کے اندر جو ہے ذلت کا شکار بنایا جائے، ان کی تحقیر کی جائے، مذاق کا نشانہ بنایا جائے۔ اگر انسان کا توکل رب کے اوپر ہے تو پھر وہ یقیناً ایسی باتیں نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ پہ توکل کرنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی خوبی یہ بتا رہے ہیں، یہ بیان فرما رہے ہیں، وہ جب بولے گا اس کی زبان سے خیر نکلے گی، بھلائی نکلے گی، لوگوں کی عزت بڑھے گی اس کی وجہ سے۔ اور اگر اس کے اندر توکل نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کا معاملہ اس کے الٹ ہوگا۔ تو ساتواں فائدہ نبی علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ جس کے زبان کے ذریعے انسان کے توکل کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اگر وہ خاموش ہے یا اچھی کلام کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے اس زبان کی وجہ سے اس کا توکل بھروسہ رب کے اوپر مضبوط ہے۔ آٹھواں فائدہ کہ انسان جہنم سے نجات اسی زبان کی وجہ سے حاصل کر سکتا ہے۔ مسند احمد کے اندر، جامع ترمذی کے اندر، ابن ماجہ کے اندر اور حاکم کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الا اخبرکم بملاک ذلک کلہ، قلت بلی یا رسول اللہ، قال فاخذ بلسانہ قال کف علیک ھذا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، کیا میں تمہیں بتاؤں نا کہ ایسی چیز جس کے اوپر اگر تم کنٹرول کر لو، جس کے اوپر تم مواظبت کر لو، جس کی تم حفاظت کر لو تو تم اپنے آپ کو جہنم سے محفوظ کر سکتے ہو۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنی زبان کو پکڑ کے کہا کہ ہذا، اس زبان کا صحیح استعمال کرنا۔ فقلت یا نبی اللہ وإنا لمؤاخذون بما نتکلم به۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا اس زبان کی وجہ سے، ہماری گفتگو اور کلام کی وجہ سے کہ اللہ ہمارا مواخذہ کرے گا؟ تو نبی علیہ السلام نے معاذ ابن جبل کو مخاطب کر کے کہا، سکلت کا یا معاذ، اے معاذ تمہاری ماں تمہیں گم پائے۔ یہ ایک عربی محاورہ تھا کہ بھئی تم کیا سمجھتے ہو
کہ جو تم بول رہے ہو کیا تمہارا رب تم سے پکڑ نہیں کرے گا، تم سے پوچھے گا نہیں کہ تم کیا بول رہے ہو؟ تو گویا کہ اس حدیث مبارکہ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جیسا کہ دوسرے موقع پہ حدیث مبارکہ ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ سب سے زیادہ لوگ جو جہنم میں گرائے جا رہے ہیں وہ اسی زبان کی وجہ سے گرائے جا رہے ہیں جی۔ اور نوواں فائدہ کہ انسان فتنوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ جو بندہ زبان کی حفاظت کرتا ہے وہ بندہ فتنوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث نبی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نجات، یا رسول اللہ نجات کا راستہ کون سا ہے؟ تو نبی علیہ السلام فرمایا امسک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک۔ تین چیزیں فرمایا جو بندہ اپنی زبان کے اوپر کنٹرول پا لیتا ہے، جو اپنی زبان کا صحیح استعمال کرتا ہے، جس کا گھر اس کے لیے کافی شافی ہوتا ہے، تو وہ اپنے گھر کے معاملے میں نہ شکری نہیں کرتا نہ قدری نہیں کرتا اور اپنی خطاؤں پہ رونے والا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ دنیاوی فتنوں سے نجات پا جاتا ہے۔ 10واں اور آخری فائدہ فرمایا کہ سب سے بہترین اسلام اس بندے کے اندر موجود ہے ترکہ ما لا یعنی، جس کی زبان کے اوپر فضولیات نہیں ہوتی، لا یعنی گفتگو نہیں ہوتی، گویا کہ اس بندے کے اندر اسلام جو ہے وہ بہترین ہے، سب سے اچھا اسلام اس بندے کے اندر موجود ہے۔ تو جی سامعین یہ 10 فوائد ان لوگوں کو حاصل ہوں گے جو زبان کی حفاظت کریں گے۔ آئیے ہم بھی اللہ کے حضور یہ التجا کرتے ہیں کہ اللہ میں صحیح معنوں میں قرآن اور نبی علیہ السلام کے فرمان کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنے کی اور اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔